بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین اللہم اغفر لشیوخنا ولمشائخہم ولوالدینا ولوالدیہم وللمسلمین والمسلمات یا رب العالمین اللہم اصلح ولاة امرنا وثبت اقدامنا وتوفنا مسلمین اللہم انا نسألک اللہم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا به ونعوذ بك بعلم لا ينفع ونسألك بعلم لا ننسى۔ تو اس سے پہلے جو ہے شیخ رحمہ اللہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جن کی وفات 1206 ہے، اس سے پہلے الاصل الاول ذکر کیے تھے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا، یعنی توحید کے بارے میں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ ابھی جو ہے دوسرا یہ شروع کیے تھے ہم لوگ، جس میں معرفت الدین الاسلام ہے، یعنی دین کی معرفت۔ دین کی معرفت ہی شیخ بیان کر رہے تھے، اس میں کہتے ہیں کہ یہی معرفت میں، دین اسلام کی معرفت میں 3 مراتب ہیں، 3 مراتب ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ اسلام، ایمان اور احسان۔ ہم لوگ اسلام کے بارے میں بتا چکے تھے، بات کر چکے تھے۔ اب جو ہے المرتبہ الثانیہ، دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ جو ہے ایمان کا ہے۔ پہلے جو ہے اسلام ذکر کیے شیخ رحمہ اللہ، یہ حدیث جبریل سے ماخوذ ہے، اور حدیث جبریل میں ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مراتب ذکر کیے، پہلے اسلام کو، اس کے بعد پھر ایمان کو، پھر احسان کو، جیسا کہ ابن عمر سے مروی ہے۔ ہاں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو یہ ہے، اس میں پہلے ایمان ہے، پھر اسلام ہے، لیکن درجہ یہی ہے کہ پہلے اسلام ہے، یعنی پہلے آدمی مسلمان بنتا ہے، مسلم بنتا ہے، پھر اس سے اعلیٰ درجہ ایمان کا آتا ہے، مومن بنتا ہے، پھر تیسرا درجہ جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ محسن بنتا ہے۔ تو یہی جو ہے سب سے بڑا درجہ ہے، سب سے بڑی بات ہے کہ آدمی محسن بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو دوسرا درجہ جو ہے وہ کہتے ہیں المرتبہ الثانیہ الایمان، دوسرا مرتبہ ایمان کا ہے۔ وَهُوَ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، جو 70 اور اس سے زیادہ جس کی شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ جس کی شاخیں ہیں، یعنی ایمان کی شاخیں کتنی ہیں؟ 70 سے زیادہ۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ اعلیٰ قولہ لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَامَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ۔ سب سے اعلیٰ یہ توحید ہے، سب سے اعلیٰ توحید ہے۔ ہاں، ایک اور بات جو اسلام میں بتانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہادت ذکر کی اسلام کے اس میں، کہ پہلے شہادت اور رسالت، اس کے بعد دوسرے اس میں نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد جو ہے روزہ، اس کے بعد حج، یہ جو ترتیب جو ذکر کیے، یہ ترتیب جو ہے بہت سارے علماء کہتے ہیں یہ ترتیب جو ہے فرض کے اعتبار سے بھی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے شہادتین کے بعد جو ہے نماز فرض ہوا مکہ میں، پھر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوا۔ زکوٰۃ پہلے سے فرض تھا، لیکن نصاب یہ نہیں تھا، متعین نہیں تھا کہ اس کو کتنا دینا ہے، یعنی کتنا اونٹ ہو جانے سے کتنا دینا، کتنے سونا میں کتنا دینا، تو یہ متعین نہیں تھا۔ یہ تقریباً 2 ہجری میں ہوا۔ اس کے بعد جو ہے پھر روزہ فرض ہوا، پھر حج فرض ہوا، اس لیے ایسا ترتیب ہے۔ تو اس ایمان کے بارے میں بتلاتے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی توحید، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہنا ہے۔ اور سب سے جو ہے ادنا چیز، اس سے سب سے نیچے والا چیز کیا ہے؟
اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ کیا ہے کہ ایک آدمی جو کوئی ایذا چیز ہے، کوئی اگر ایسی چیز دیکھے جس سے آدمی کو تکلیف ہو سکتا ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دے، تو یہ ہے ایمان کے شاخوں میں سے ادنیٰ شاخ۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ بہت کوئی جو ہے اس کو گنے بھی ہے، اور امام البیہقی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے شعب الایمان کے نام سے، جس میں جو ہے 79 یعنی 79 شاخیں بیان کیے ہیں، اور یہی صحیح تعداد ہے جو 70 سے، یعنی عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ کیسے گنتے، جیسے 75 ہے تو یا تو وہ 70 بولے گا یا تو 80 بولے گا، ایسے گنتے تھے۔ 71 ہے تو کوئی 80 بول دیتے، کوئی 70 بول دیتے، تو ایسے ہی تو جو ہے اس کے یہ جو ہے ایمان کے اتنے شاخیں ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کریمے میں یہ جو اس حدیث میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جو شیخ نقل کرتے ہیں، جو شیخ بتاتے ہیں یہ اصل میں حدیث ہے، اسی کو نقل کرتے ہیں۔ اس میں پہلی چیز قول بتائیں، دوسری چیز جو اس میں بتائے قول، اس کے بعد کیا ہے عمل۔ اماطۃ الاذی عن الطریق کیا ہے، یعنی راستے سے خراب چیز کو ہٹا دینا، یہ عمل ہے، اور کیا ہے اقرار بھی ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کے 3 ارکان ہیں، یہ کیا ہے، وہ ہے قول، عمل اور اقرار کرنا۔ اور کہتے ہیں وارکانہ 6، اس کی جو شاخیں ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ ہو گئے شاخ، لیکن اس کے رکن جس سے وہ ٹیکا رہتا ہے، پیلرز ہیں جو، ٹھیک ہے، یعنی جیسے ایک پیڑ ہوتا ہے، پیڑ کا 6 جڑ ہم مان لیے، 6 جڑ ہے، لیکن اس کا جو ڈالی ہے، ڈالی جو ہے بہت زیادہ ہے، لیکن جڑ جو ہے کتنا 6 جڑ ہے، تو یہی بات ہے۔ وارکانہ 6 جڑ ہے، کیا ان تؤمن باللہ، کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، وکتبہ، اور اس کے جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کتابیں نازل کیے ہیں اس پر بھی ایمان لائے، ورسلہ، اور اللہ کے جتنے بھی رسول گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ بھیجے ہیں اس پر ایمان لائے، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لائے۔ یہ ہے ایمان کے 6 ارکان۔ یاد کیسے رکھنا ہے؟ پہلی چیز اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے پاس کس کو بھیجے؟ فرشتوں کو بھیجے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ کیا دے کر کے بھیجے؟ کتاب دے کر کے بھیجے، ٹھیک ہے، کس کے طرف بھیجے؟ رسول کے طرف بھیجے۔ اس کتاب میں کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ اور قیامت کے دن آدمی کامیاب کیسے ہوگا؟ تقدیر سے، ہاں، تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ تقدیر لکھ دیے سب کا، اب جیسا عمل کرے گا ویسے ہی اس کو حاصل ہوگا، تو قیامت کے دن کامیاب ہوگا اس تقدیر کی وجہ سے۔ سمجھ گئے؟ تو ایسے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کس کو بھیجے ہیں؟ فرشتے کو، ٹھیک ہے، کیا دے کر کے بھیجے ہیں؟ کتاب دے کر کے بھیجے ہیں۔ کس کے طرف بھیجے ہیں؟ ہاں، اللہ کے رسولوں کے پاس بھیجے ہیں، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ قیامت میں کیسے آدمی کامیاب ہوگا؟ کون کامیاب ہوگا؟ تقدیر کا معاملہ۔ تو یہ 6 چیزیں کہتے ہیں۔ والدلیل علی ہذہ الارکان، کہ اب یہ جو ارکان 6 بیان کیے، 6 ارکان ہیں، اس کے دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ کا قول، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ لوگ ان تولوا، کہ تم لوگ اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو۔ مشرق اور مغرب کی طرف کرنے سے نیکی حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس سے کوئی بھی ایمان میں فرق نہیں آنے والا۔ ولیکن البر، یہاں بر سے مراد ایمان ہے، اصل میں بر سے مراد ایمان ہے،
کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ تم اپنا جو چہرہ ہے یہاں اور وہاں کرو، بلکہ اصل ایمان کیا ہے؟ من آمن باللہ، کیا ہے اصل نیکی؟ ایمان وہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، یہاں کیا ہے؟ قیامت کے دن پر ایمان لایا، والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب والنبیین، اور کتاب اور نبیین، جتنے بھی نبی گزرے، انبیاء گزرے، سب پر جو ہے ایمان لایا۔ یہاں 5 چیزیں ذکر کر دی گئی ہے۔ تیسری چیز جو ذکر کی ہے کہ قدر اور یہ تقدیر کے بارے میں، تو اس کا دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے جگہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ سورہ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنے جو ہے تقدیر پیدا کر دیا ہے، تقدیر کے ساتھ ہر چیز کو پیدا کیا، کوئی بھی چیز بلا تقدیر نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ اس کو اب ایمان کو ختم کر کے المرتبۃ الثالثہ، تیسرا مرتبہ ایمان ختم ہو گیا۔ ایمان کیا ہے؟ 6 چیز، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، اور کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان۔ تقدیر اچھی اور بری سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں المرتبۃ الثالثہ، تیسرا مرتبہ احسان کا ہے، اور اس میں ایک ہی رکن ہے، کوئی اور رکن نہیں ہے۔ یہ اس مرتبے میں کوئی جو ہے یہ نہیں ہے۔ اچھا، اکثر جو چیزیں ہیں اور سب سے زیادہ مشکل جو ہوتا ہے آدمی کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے مراتب ہے اس پر عمل کرے۔ اسلام جب بھی آئے، ٹھیک ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ اللہ تعالیٰ کہیں ذکر کرتے ہیں کہ اسلام اور ایمان، ٹھیک ہے، دونوں ایک الگ الگ لفظ کے ساتھ ذکر کی، اسلام ذکر کی، ایمان ذکر کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں ایسے الگ الگ ذکر کیا اسلام اور ایمان۔ تو اسلام سے مراد تب ظاہری عمل ہوتا ہے، اور ایمان سے مراد باطنی عمل ہوتا ہے، کیونکہ ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا دیکھ سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں دیکھ سکتا، لیکن شہادت پڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، صدقہ زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے، سارے اعمال ہیں وہ دیکھ سکتا ہے۔ ایمان کا اصل جو یہ جڑا ہو رہتا ہے دل سے رہتا ہے، اللہ پر ایمان۔ ہم تو منہ سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ، لیکن ایمان ہے وہ کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ کا معلوم ہے۔ فرشتوں پر ایمان، ویسے سب چیزوں پر ایمان۔ اور احسان جو ہے یہ کیا ہے؟ مرتبہ عالیہ ہے، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا درجہ ہے، وہ عبادت میں ہے، وہ جو ہے عبادت میں ہے۔ اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ولا یصل الیہا عبد الا اذا کان مکثرا من ذکر اللہ سبحانہ وتعالی، کہ یہ جو مرتبہ ہے احسان کا درجہ، اسلام اور ایمان کے بعد آدمی تب تک اس میں نہیں پہنچ سکتا احسان کے درجہ میں جب تک اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والا بندہ نہیں بن جائے، زیادہ ذکر کرنے والا بندہ نہیں بن جائے۔ ایک حدیث میں جو شاید یہ امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں، اس میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ من قرأ 10 آیات فی اللیل لم یکتب من الغافلین، کہ جو بندہ 10 آیاتیں رات میں تلاوت کرتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز میں یا رات میں اٹھ کر کے تلاوت کرتا ہے، تو اس کو غافل لوگوں میں سے نہیں لکھا جاتا ہے۔ اور جو 100 آیات پڑھتا ہے تو وہ کتب من القانتین، تو اس کو قانتین میں سے لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اور جو 1000 آیات پڑھے اس کو محسن میں سے ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے محسن کا، یہ ٹھیک ہے۔ تو پہلا درجہ اس میں درجہ بیان کیے احسان میں، ان تعبد اللہ کانک تراہ، یہ سب سے اعلیٰ درجہ، ٹھیک ہے۔ سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ایسی عبادت کرنا، یہ سوچ کر کے عبادت کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے عبادت کر رہے ہیں،
جیسے ابھی کھڑے ہوئے ہیں ویسے قیامت کے دن بھی کھڑے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کریں گے. یہ سب سے مرتبہ اعلیٰ ہے. اس کے بعد کیا ہے مرتبہ، اس سے نیچا مرتبہ ہے، وہ کیا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. یہ سوچنا کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. پہلی چیز کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے بعید نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی جگہ میں قرآن میں فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جو آپ جب کھڑے ہوتے ہیں تب آپ کو دیکھتا ہے، جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تب آپ کو دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اپنے بندے کو. تو یہ دوسرا درجہ ہے. پہلے درجہ کیا ہو گیا کہ یہ سوچنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسرا درجہ یعنی اس سے نیچے درجہ کیا ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. ایسی عبادت کرنا تو اچھا سے آدمی عبادت کرے. والدلیل قولہ تعالیٰ، دلیل اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، کہ اللہ تعالیٰ متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی خاص معیت، خاص مدد، خاص نصرت اللہ کی ان کے لیے ہے جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. والذین هم محسنون، اور جو لوگ محسن لوگ ہیں، احسان کرتے ویسے عبادت کرتے ہیں جیسے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا ایسا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دیکھ رہا ہے. اور احسان جو ہے کہتے ہیں شیخ عبد المحسن القاسم رحمہ اللہ، المراد به امرانی اثنان، دو چیز اس سے مراد ہے. پہلی چیز کیا ہے، آدمی عبادت کرے کہ احسان العبد لنفسه بالعبادہ، آدمی عبادت کرے میں پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ احسان کرے، عبادت کرے. یعنی جیسے ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں. دوسری چیز کیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرے، اللہ کے مخلوقات کے ساتھ احسان کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی مدد کرے. تو یہ ہے دوسرا احسان. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، کہ جب تم ذبح کرو تو اچھے سے احسان کرو. وہاں بھی احسان کا ذکر ہے. وقولہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول کیا ہے دوسرا قول، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، کہ اب اس رب پر توکل کیجئے جو بڑا عزت والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو تب دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وتقلبک فی الساجدین، اور آپ کو جب تب دیکھتا ہے جب آپ سجدے میں، یعنی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. عبادت کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، جب عبادت کوئی اور چیز میں مشغول ہو گئی، عبادت سے غافل ہو گیا، تب بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. یہی شیخ رحمہ اللہ ذکر کیے ہیں. وقولہ تعالیٰ، اور کیا ہے دوسرا قول. اور یہاں جو شیخ رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، یعنی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جتنے بھی دلیل ذکر کیے وہ دوسری چیز کا ہے، یعنی فَإِنَّهُ يَرَاكَ کا، فَإِنَّهُ يَرَاكَ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے. یہ سوچو کیا سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، پہلا چیز کیا تھا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اس کی دلیل نہیں دیتے ہیں شیخ، بلکہ جتنی بھی دلیل دیتے ہیں کس کی دلیل دیتے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول، وما تکون فی شأن، کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ کچھ بھی پڑھتے لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے شہید ہے آپ کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ گواہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. استفیدون فیہ، تو آپ کوئی بھی عمل اگر شروع کرتے ہیں، کوئی بھی اگر عمل ختم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو جانتا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کو جانتا ہے. اب کہتے ہیں ودلیل السنہ، اب جو ہے سنت سے دلیل دیں گے. ودلیل من السنہ، اب دلیل جو ہے سنت سے، پہلے قرآن سے دلیل دے رہے تھے، اب سنت سے. سنت کے مراد کیا ہے؟ حدیث. یہ پہلے کے جو محدثین اب بھی گزرے ہیں،
علماء لوگ بھی گزرے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں وہ کہ اللہ تعالیٰ کا جب یہ ہوگا وہ دلیل من الکتاب، کتاب کہتے رہے کہ کتاب سے دلیل یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دلیل دینا ہوتا تو کہتے ہیں ودلیل علوم من السنہ، کہ سنت سے دلیل یعنی اللہ کے رسول کے احادیث سے دلیل کیا ہے؟ وہی حدیث جبریل، حدیث جبریل جو بہت مشہور ہے، جو ابن عمر روایت کرتے ہیں اپنے ابو سے، حضرت عمر سے، کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے ہوئے تھے تو اس سے بات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابی لوگ ہمیشہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے ہیں۔ تو ایک بندہ آتا ہے ذات یومن، اس دن اطلع علینا رجل، کہ ایک بندہ آتا ہے، صحابی لوگ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے علم سیکھتے، سامنے بیٹھ کر کے سب علم سیکھتے، ادب یہاں بتاتے ہیں کہ ہاں ادب کیسا ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹھ کر کے آدمی علم سیکھے۔ تب ایک آدمی آتا ہے اطلع علینا رجل، تب ایک آدمی آتا ہے، کیسا آدمی؟ شدید بیاض الثیاب، کیسا آدمی ہے؟ جو یہ بالکل سفید کپڑا پہن کر کے، اور یہی سفید کپڑا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، ان اللہ یحب البیاض فی کل، اللہ تعالیٰ جو ہے سفید رنگ کا لباس کو پسند فرماتا ہے، تو یہی لباس پہن کر کے آتے ہیں یہ بھی جبریل علیہ السلام۔ کہتے ہیں شدید سواد الشعر، کیسے ہیں؟ شدید سواد الشعر، خود دیکھنے میں کیا ہے؟ بالکل جو ہے بال جو ہے ایک بھی ایک دم پکا ہوا نہیں ہے، سب کے سب جو ہے کالا ہوا یعنی جوانی کی حالت میں۔ اور کیا ہے؟ جب آدمی تھوڑا خاص کر کے دھول مٹی والا علاقہ سے آتا ہے تو اس کے سر میں کچھ نہ کچھ دھول مٹی لگتا ہے، لیکن کہتے کچھ نہیں لگا ہوا اس کا، بہت اس کا یہ سر جو ہے، اس کا سر جو ہے بالوں سے بھرا ہوا ہے، اور بال بھی ایسا ہے کہ پورا جو ہے کالا ہو۔ لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، کیا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے سفر کا کوئی اثر نہیں دکھتا ہے۔ سفر میں سے آدمی آتا ہے، خاص کر کے مکہ مدینہ کا سفر کیا ہے؟ دھول مٹی اڑ رہا ہے، آدمی کے بدن میں تو لگے گا ہی، پہلے ہی بتا دیے کہ اس کا یہ کپڑا جب پورا سفید تھا کوئی دھول نہیں ہے، اس میں بالوں میں بھی کوئی دھول نہیں ہے، چہرہ سے بھی دیکھ کر کے یہ نہیں لگتا کہ تھکا آ رہا۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا ہے، یعنی وہ تو مدینہ کا ہے ہی نہیں بندہ، سب صحابی تو مدینہ کے ہیں نا، کہتے ہیں وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، مدینہ کا کوئی بندہ اس کو نہیں جانتا، ایسا لگ رہا ہے کہ مدینہ کے باہر سے بھی نہیں آیا، ایسا ہے وہ۔ حَتَّى إِذَا جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، یہ ہے علم سیکھنے کا طریقہ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اب کیا کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا کر کے بیٹھتا ہے، یعنی جیسے ہم لوگ تشہد میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے جو ہے گھٹنا سے اپنا گھٹنا ملا دیتا ہے، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ران میں اپنا ہاتھ رکھتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رانوں میں اپنا دونوں ہاتھ رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی جو ہے یہ علم سیکھنے کا طریقہ، اور کہتا ہے یا محمد نام لیتا ہے، کیوں؟ یہاں ایک بات بتاتے ہیں جو لوگ شرح کرتے ہیں علماء، کہ جو آدمی پڑھتا ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے، اس کو کبھی اپنا استاد کا نام نہیں لینا چاہیے، خاص کر کے پکارنے کے وقت میں، لیکن یہ جبریل کیوں پکار؟ کیونکہ اصل میں جو سکھانے والے ہیں، علم سکھانے والے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ جبریل ہے، لیکن آدمی کو دیکھ کر کیا لگ رہا ہے؟ یہ سیکھنے کے لیے آیا، تو ایسا ہونا چاہیے آدمی۔ کیا ہے؟ یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے، سکھائیے کیا ہے اسلام۔ تو کہتے ہیں کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام
ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. سب کچھ گزر چکا ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محمد جو ہے اللہ کے رسول ہیں. تم نماز پڑھو, تم زکوٰۃ ادا کرو, تم رمضان کے روزے رکھو, اور تم جو ہے حج بیت اللہ کرو, بیت اللہ کا حج کرو اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو. تو کہتا ہے صدقتا کہ آپ سچ کہہ رہے. یعنی کوئی بندہ اگر سوال کرنے کے لیے آیا ہے کہ آپ یہ بتائیے, اور کہتا ہے سوال کے بعد کہ ہاں سچ بولے, صحیح بولے, ایک دم صحیح بولے, تو کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ فعجبنا له ان يسأله ويصدقه, کہ ہم لوگوں کو بہت تعجب ہوا, خود سوال پوچھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ صحیح بول رہا, مطلب اس کو پہلے سے معلوم تھا. سوال پوچھتا ہے, اس کے بعد تصدیق بھی کرتا ہے, یعنی اس کو معلوم تھا. تو یہی جو چیز ہے کہتے ہیں بہت عجیب لگا. قال فاخبرنی عن الایمان, کہ ایمان کے بارے میں بتائیے. اب ایمان بھی بتا دیتا ہے کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ کس کو بھیجے؟ فرشتے کو. فرشتے پر ایمان کیا دے کر کے بھیجے؟ کتابیں دے کر کے بھیجے ہر رسولوں پر. تو کتابوں پر ایمان, اور کس کو دے کر کے بھیجے؟ کس کے پاس بھیجے؟ رسولوں کے پاس. تو رسولوں پر ایمان, اور اس کتاب میں کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں ہے, قیامت کے دن پر ایمان. اور قیامت کے دن آدمی کس چیز سے کامیاب ہوا؟ تقدیر کی وجہ سے. تقدیر پر ایمان, ساری چیزیں بیان کر دی. اور کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الاحسان, اب کیا ہے؟ احسان کے بارے میں بتائیے. ٹھیک ہے, احسان کے بارے میں بتائیے کیا ہے احسان. کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک, کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. پہلی چیز, اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے, تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, تو ایسی عبادت کرو. کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الساعہ, اب کیا ہے؟ اور جو ہے قیامت کے بارے میں بتائیے. قیامت کے بارے میں بتائیے. قال من مسئول عنہا بعلم من السائل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اور جو پوچھ رہا ہے دونوں اس میں برابر ہے, دونوں میں سے کوئی کچھ نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ تعالیٰ کو جو ہے قیامت کا علم, قیامت کب قائم ہونے والا. اور آج آدمی لوگ ویڈیو بناتا ہے یوٹیوب میں کہ 40 سال بعد 50 سال بعد 2050 میں ایک تو ویڈیو دیکھ رہے ہیں, بول رہا ہے 2050 میں جو ہے قیامت آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جو ہے معلوم نہیں ہے قیامت کے بارے میں. لوگ کہتا ہے کہ اتنا سال بعد آئے گا. تو ان اللہ عنده علم الساعہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها. دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. تو کہہ دیجیے قل انما علمها عند ربی, کہ قیامت کا جو دن ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو قیامت کے دن کے بارے میں علم کب آنے والا ہے اللہ تعالیٰ کو جانا. تو کہہ دیے کہ ہم کو نہیں معلوم ہے, جو سائل ہے مسئول ہے, سب کے سب برابر ہے, دونوں میں سے کسی کو نہیں معلوم. قال فاخبرنی عن اماراتها, کیا ہے؟ ہاں اس کی نشانیاں بتائیے. اس کی نشانیاں بتائیے, کیا اس کی نشانیاں ہیں؟ یعنی علامات ہیں, امارات یعنی علامات. قال ان تلد الامۃ ربتها, پہلی علامات کیا ہے؟ کہ ایک غلام, ایک لونڈی اپنے جو ہے مالک کو جنمے گی. ان تلد الامۃ ربتها, اس میں بہت ساری تفسیر یہ ہے, بہت ساری تفسیر یہ ہے کہ اس سے مطلب کیا ہے؟ زنا عام ہو جائے گا. بہت ساری تفسیریں علماء نے کیا ہے. لیکن آج کا اگر زمانہ میں اگر دیکھا جائے تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آدمی جو ہے نا غلام سے قیامت کے وقت میں قریب میں بہت زیادہ نکاح کرنے لگ جائے گا, اور ایسا نکاح جو نکاح نہیں ہے, یعنی حرام کام کرنا بہت لگ جائے گا, یہاں تک کہ اس کی غلام بھی اس سے جو ہے محفوظ نہیں رہے گی. اور بہت سارے اقوال جو ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس کے بارے میں ذکر کیے ہیں.
اور کہتے ہیں وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعَالَى رِعَاءَ الشَّاةِ کہ جو چپل پہنا نہیں ہوگا، حفاۃً مطلب ہوتا ہے جس کے پاس چپل نہیں ہوگا، ننگے پیر ہوگا، ٹھیک ہے، العرا جس کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، العالی فقیر ہوگا، رعاء الشاة کیا ہے، بکریوں کا چروا ہوگا، یتطاولون فی البنیان کیا ہے، گھر جو بنائے گا بہت بڑا بڑا گھر بنائے گا، بہت بڑا بڑا بلڈنگ بنائے گا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ آدمی کے پاس قیامت کے قریب کپڑا ہو یا نہ ہو ننگا گھومے گا، چپل ہو یا نہ ہو پیدل بغیر چپل کے گھومے گا، لیکن گھر ضرور بنائے گا، وہ بڑا بڑا گھر بنائے گا، ماربل لگائے گا، یہ بنائے گا، بہت کچھ۔ تو اور اس سے بہت کچھ یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ قیامت کے یعنی قریب قریب نا چپل بھی اڑ جائے گا، کپڑا بھی اڑ جائے گا، یعنی آدمی اس کو پہننا ایپ سمجھے گا، یا تو اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ راستہ ایسا ہو جائے گا کہ چپل پہننے کا ضرورت نہیں ہے، یا پھر ایسا ہو گیا کہ آدمی اڑ کر کے چلے آ رہا، اور کیا ہے اب کپڑا پہننے کا بھی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو گیا۔ اور کیا ہے اعلیٰ، اور کہتے فقیر لوگ بھی، نہیں فقیر لوگ بھی اتنا امیر ہو جائے گا، فقیر لوگ بھی اتنا امیر ہو جائے گا کہ ایک دم لمبا لمبا بڑا بڑا بلڈنگ بنا رہا۔ جس سے اور ایک بات معلوم چل گیا، قیامت کے قریب قریب جو ہے مانگنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ آج دیکھیے ہم لوگ جو لوگ ٹرین میں مانگتا ہے، ادھر ادھر مانگتا رہتا ہے، وہ لوگ جو ہے ایک نوکری کرنے والا سے زیادہ کما لیتا ہے۔ ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ایک فقیر سے کتنا کما لیتے ہیں، تو وہ بولتا ہے 5,000، بولے 5,000، لیکن ہاں دن کا کہتا ہے دن کا 5,000 کماتا تو کتنا کما لیتا ہے۔ تو یہ ہے فقیر لوگ جو ہے لمبا لمبا بلڈنگ کریں گے یہی کر کے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ایسے بھی وقت آئے گا کہ یجیء الزمان، ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ایک جو آدمی ہوگا یطوفون بالزکوٰۃ، اپنا زکوٰۃ لے کر کے سب جگہ ڈھونڈے گا کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے، زکوٰۃ نہیں لے گا، وہ ایسی بھیک مانگ لے گا، زکوٰۃ نہیں لے گا وہ، ٹھیک ہے۔ یتطاولون فی البنیان کیا ہے، لمبے لمبے بلڈنگیں بنائے گا۔ قال ثم انطلق کیا کہتے ہیں کہ وہ بندہ اب چلے گیا، سوال پوچھ کر کے اب چلے گیا ہے، اتنا جو سوال کیا اتنی، اور اس حدیث سے کئی سارے مسائل نکالے ہیں، کئی سارے مسائل علماء نکالے ہیں۔ اس میں جو ہے شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ کتاب بھی لکھے ہے کہ حدیث جبریل کے بارے میں، وہ اس کا شرح کیا پورا، بہت اچھی کتاب ہے۔ فلمست ملین اکثر جو ہے یہ عبد الرزاق البدر جو ہے اسی سے پڑھاتے ہیں کتاب سے، یہی کتاب سے عبد الرزاق البدر جب بھی حدیث جبریل پڑھاتے ہیں اکثر اسی کتاب سے پڑھاتے تو کہتے ہیں فلمست ملین، اب وہ چلے گا تو ہم تھوڑا دیر بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ فلمست ثلاثا، 3 دن ہم رکے رہیں، یعنی 3 دن گزر گیا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پوچھتے یا عمر، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، یعنی جب اڑ گیا وہ تو بولے جاؤ اس کے پیچھے جاؤ، تو حضرت عمر گئے تو چلتے گئے دیکھ رہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اور تھوڑا آگے گیا ہوگا، اور تھوڑا آگے گئے، کہتے ہیں وہ کرتے کرتے بہت آگے چلے گئے، لیکن پھر جو ہے نبی صلی اللہ آئے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے، پھر 3 دن بعد ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا عمر اتدری من السائل، اے عمر سائل کے بارے میں معلوم ہے کہ کون ہے، کون تھا وہ سائل، کون تھا وہ سوال پوچھنے والا جو یہ سب سوال پوچھا اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، قیامت کے دین کے بارے میں، قیامت کے علامات کے بارے میں پوچھا، معلوم ہے کون تھا وہ؟ کہتے ہیں فإنہ جبریل، وہ کیا بند ہے؟ جبریل علیہ السلام تھے۔ کیا ہے؟ آتاکم یعلمکم دینکم، ٹھیک ہے۔ دوسرے روایت میں آتاکم یعلمکم امر دینکم، کہ سکھانے کے لیے آئے تھے تمہارے دین کے امور کو، تمہارے دین کے امور ہے جتنے، اسلام کے بارے میں بھی سکھا دے اسلام کیا ہے، ایمان کے بارے میں بھی سکھلا دیے ایمان کیا ہے، احسان کے بارے میں بھی سکھا دیے، اور سکھلانے کا ادب بھی سکھا دیے کہ کیسے آدمی کو سیکھنا سکھانا ہے، اور کس کے طرف سے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بھی بتا دیے کہ علم لینا ہے تو کیا ہے، صاحب علم سے لینا ہے، ہر کسی کا ایک استاد ہونا ہی چاہیے۔ جیسے جبریل کو سکھانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ،
اللہ تعالیٰ ہی سب کا معلم ہے، اللہ تعالیٰ کا معلم کوئی نہیں۔ توحید سب سے بڑی چیز، اللہ تعالیٰ سکھا کر کہ اس کو بھیجے جبریل آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھایا، صحابہ تابعین کو سکھایا، تابعین تبع تابعین کو سکھایا، اور ایسے ہی سلسلہ چل رہا۔ جو اس کے بیچ میں آ گیا گمراہ ہو جائے گا، جو اس کو چھوڑ دیا اس طریقے کو، اب وہ نیا طریقہ ایجاد کرے گا۔ تو فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، یہ جو ہے جبریل تھے، تمہیں دین کے بارے میں سکھلانے کے لیے آئے تھے کہ دین کیا ہے، کیا ہے اسلام، کیا ہے ایمان، کیا ہے احسان، یہ ساری چیزیں سکھلانے کو آئے تھے۔ یہی جو ہے الاصل الثانی ہے، دوسری چیز معرفت دین الاسلام میں، جس میں شیخ رحمہ اللہ اسلام اور ایمان اور احسان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ولا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔